بك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات الله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صلوات الله کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 257 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ یہ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، قرآن مجید کا طویل ترین سورہ ہے، 286 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے، اور جس آیت کی ابھی تلاوت کی گئی یہ آیت الکرسی سے تقریباً متصل ہے، بلکہ بعض احباب تو اسے آیت الکرسی کا جز سمجھتے ہیں۔ وہ علماء کے درمیان بھی ایک علمی اختلاف ہے اپنی جگہ پر کہ آیت الکرسی کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے، وہو العلی العظیم پر یا اس سے بھی آگے یہ سلسلہ متسلسل ہوتا ہے، لیکن بہرحال میں اس بحث میں نہیں جا رہا۔ آیت کا نشان 257 ہے، آیت الکرسی کے فوراً بعد آپ اس کو ٹریس کر سکتے ہیں، اور پروردگار عالم اس آیت میں اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ہیں کہ جن میں پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ مثلا سورہ اخلاص میں اس میں ارشاد ہوتا ہے قل هو اللہ احد، کہ حبیب کہہ دیجیے کہ وہ اللہ احد ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا کی صفات کے ذریعے سے خدا کا تعارف ہو رہا ہے کہ وہی اللہ الصمد، برحق ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، باپ بیٹا ہونا یہ خدا کے اوصاف نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اسی طرح سے کوئی ہمسر ہونا، زوجہ ہونا یہ بھی خدا کی صفات نہیں ہو سکتی۔ تو کچھ وہ اوصاف ہیں کہ جن کے ذریعے سے خدا کو سمجھایا گیا کہ یہ خدا میں پائے جاتے ہیں، اور کچھ وہ اوصاف ہیں کہ جو خدا میں نہیں پائے جاتے ان کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ خدا کی شان کو سمجھو۔ اگر آپ دیکھیں تو آیت الکرسی کے اندر بھی پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، الحی وہ زندہ ہے، القیوم ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اپنے قیام کے لیے اس کی امداد کے محتاج ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اب آپ اگر غور فرمائیے یہ تعارف کیوں کروانا پڑا؟ ایک بات ایسے ذہن تھے کہ جن میں خیال موجود تھا کہ پروردگار عالم کو بھی سونے کا حق ملنا چاہیے۔ یہ میں آپ سے بالکل صحیح عرض کر رہا ہوں، یقین جانیے کہ ایسے آپ کو مذاہب، ایسی کریڈ، ایسے سیکٹس مل جائیں گے جو اس بات کے قائل ہیں، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ سپرفیشلی اور سطحی اعتبار سے جب کبھی ڈسکشن ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ انداز گفتگو اختیار بھی کیا جاتا ہے۔ اگر ایک انسان ہے وہ خدا کی شان سے واقف نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انداز گفتگو یہی ہوگا کہ اگر تم صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے ہو تو تمہیں سونے کا حق ہے، اور جو تمہارا خالق ہے اس کو سونے کا حق نہیں۔ جب تم تھک سکتے ہو تو خدا بھی تھک سکتا ہے، جب تمہیں خستگی کا احساس ہوتا ہے تو خدا کو بھی خستگی کا احساس ہوتا ہے، جب تمہیں نیند کی ضرورت ہے تو کیوں خدا کو اس نیند کی لذت سے محروم کرتے ہو؟ یہ گفتگو ہے کہ جو بہت سطحی گفتگو ہے، اگر یہ گفتگو ہوتی ہے پروردگار عالم نے اس کے اوپر خط تنسیخ کھینچا۔ پروردگار عالم نے کہا کہ نہیں، قطعاً نہیں،
اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ پروردگار عالم بھی سوتا ہے، خدا متعال کو بھی اونگ آتی ہے، تو ذرا یہ تو سوچو کہ اونگ آنا یا نیند آنا کمال کے اوصاف ہے یا نقص کو بیان کریں؟ یہ اوصاف کا کمال نہیں ہے، یہ اوصاف نقائص میں شمار ہوتے ہیں۔ ورنہ تو پھر ایک مرحلہ ہوا آئے گا کہ جہاں پر ایک انسان یہ کہے کہ بھائی ہم کو بھوک لگتی ہے تو خدا کو بھی بھوک لگنی چاہیے، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو خدا کو بھی کھانا ملنا چاہیے، جب ہمیں پانی ملتا ہے ہم اپنی پیاس بجھاتے ہیں تو خدا کو بھی پانی ملے تو خدا اپنی پیاس بجھائے۔ وہ اس بات کو بھول گئے کہ یہ پروردگار عالم کی شان نہیں ہے کہ اس میں بندوں کے اوصاف تلاش کیے جائیں، یہ بندے کی شان ہے کہ اس میں خدا کے اوصاف ہیں۔ اگر بندوں کے اوصاف خدا میں تلاش کیے جائیں یہ خدا کی شان کے خلاف ہے، لیکن اگر خدا کے اوصاف بندے میں پیدا ہو جائیں تو یہ یقیناً اس کی منزلت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کا رتبہ ہے، اس کا شرف ہے، اور جب وہ اوصاف اس میں نظر آتے ہیں تو پھر اس کو کہا جاتا ہے مظہر العجائب، کہ ذات وہ ہے کہ جس میں عجائب کا ظہور ہوتا ہے، اور اسی کو اگر کھول کر بیان کیا جائے تو پھر اس کے اندر وہ اوصاف اس طرح سے جلوہ گر ہوتے ہیں کہ آنکھ اس کی ہوتی ہے مگر عین اللہ کہلاتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے مگر لسان اللہ کہلاتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں مگر ید اللہ کہلاتا ہے، چہرہ اس کا ہوتا ہے مگر وجہ اللہ کہلاتا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد وعلیہ۔ اگر میرے بات سامعین کو اس میں حساسیت کا احساس ہوا، اگر جو میرے مزاج سے واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ میں قطعاً گرو کا قائل ہی نہیں، لیکن یہ کہ اپنے طور پر اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ آپ کو ملے گا کہ تخلق باخلاق اللہ، کہ اپنے اخلاق کو اس طرح سے ترتیب دو کہ جو خدا کے اخلاق ہیں وہ تم میں دکھائی دینے لگے۔ کہ یہ ممکن ہے؟ ظاہر ہے کہ کچھ اوصاف ہوئے کہ جو پروردگار سے خاص ہیں، وہ معبود ہے، کسی اور کی عبادت روا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم متکبر ہے تو کسی اور کے لیے تکبر زیبا نہیں ہے، مگر کیا اس کے علاوہ کچھ اوصاف ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو پروردگار کے ہوں مگر پروردگار عالم کے باوجود کسی اور کے لیے بھی ان اوصاف کو تجویز کیا جا سکے؟ بے شک جو خدا کا ہے وہ ذاتی ہے مگر عطائے پروردگار ہی میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں کچھ اوصاف تو ہوئے جو خدا سے خاص ہے، عبادت تو صرف اور صرف اس کی ہوگی، تو معبود ہونا یہ اسی کے شاعر نشان ہے، متکبر ہونا یہ اسی کے شاعر نشان ہے، کسی اور کے لیے تکبر زیبا نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو بعض اوصاف ایسے آپ کو نظر آ جائیں گے جو پروردگار عالم کے اندر پائے جاتے ہیں، اور کوئی معنی نہیں ہے کہ بندوں میں سے بھی کوئی ایسا صاحب رفعت اور صاحب شان ہو، صاحب فضیلت ہو کہ جس کے اندر وہ اوصاف کچھ نہ کچھ جھلک دکھا سکیں۔ مثال کے طور پر آپ غور فرمائیے گا اس بات پر خاص طور پر کہ پروردگار عالم کی ایک صفت ہے وہ ستار ہے۔ ستار کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والا، ستر چھپانا، ساتر چھپانے والا، ستار یعنی بہت زیادہ چھپانے والا۔ جیسا سے علم ہے، صاحب علم کو علیم بھی کہتے ہیں، عالم بھی کہتے ہیں، اور جس میں بہت زیادہ علم ہو اس کو علام اور علامہ کہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں اس صفت کی فضول خرچی بہت زیادہ ہے، تو یہ ہے۔ لیکن بہرحال اگر آپ غور فرمائیں تو عربی کے اعتبار سے اسی طریقے سے تو ستر کا مطلب ہے چھپانا، ساتر کا مطلب چھپانے والا، اور ستار کا مطلب ہے بہت زیادہ چھپانے والا۔ لباس کے اوصاف بیان کیے گئے کہ انسان اگر باہر جائے تو لباس ساتر ہونا چاہیے، یعنی ایسا ہو کہ جو جسم کو ڈھانپنے والا ہو، چھپانے والا ہو، نمایاں کرنے والا نہ ہو۔ آپ
غور فرمایا. اب پروردگار عالم کی صفت ہے وہ ستار ہے. تو ستار ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کس چیز کو چھپاتا ہے اور اتنا چھپاتا ہے کہ صیغہ مبالغہ سپرلیٹو ڈگری استعمال ہو رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ چھپانے والا ہے. تو ساتھ ہی ساتھ وہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ستار العیوب، وہ عیبوں کا چھپانے والا ہے، بہت زیادہ چھپانے والا ہے. وہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے. اب یہاں پر سکھایا گیا کہ جب وہ خدا ستار العیوب ہے تو تم اس کے بندے ہو تو کوشش کرو کہ پروردگار کی ستاریت کی کچھ جھلک تمہارے اندر بھی نظر آئے. آپ نے غور فرمایا کہ ستاریت کی اس کی صفت ہے، مگر کوشش کرو کہ تمہارے اندر بھی یہ ستاریت پیدا ہو سکے. اسی طریقے سے پروردگار عالم کی ایک صفت ہے معاف کر دینا، کہ وہ معاف کر دیتا ہے. تو پروردگار اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو معافی کے طلبگار ہیں وہ بندوں کے درمیان اس شان سے رہیں کہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو. اب آپ سورہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ ہے، اس کو دیکھ لیعفو ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. ارے بھائی معاف کر دیا کرو. یہ وہی انداز ہے جو دوستوں کا انداز ہوتا ہے. عفو ولیصفحوا، ارے معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو. الا تحبون، خدا کہہ رہا ہے الا تحبون، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. تو جب تم خدا سے معافی کے طلبگار ہو تو اپنے اندر معافی کی خوب پیدا کرو. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو آپ نے اندازہ کیا برادران عزیز کہ واقعہ یہ حق اور حقیقت ہے کہ پروردگار کی صفات ہے، مگر بندوں کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو کیا کہنا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، خالی ایک مثال اور دوں اور جو اصل موضوع ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید شروع ہوتا ہے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم. اللہ اس میں ذات ہے، رحمان صفت ہے مگر خاص. بندوں کا نام عبد الرحمان رکھا جاتا ہے، رحمان نہیں کہا جاتا. لیکن اب آئیے لفظ رحیم کے اوپر، کیا لفظ رحیم کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے؟ لفظ رحیم کا ایسا معاملہ نہیں. کیا صفت رحیمیت کا اطلاق بندوں میں سے کسی پر ہو سکتا ہے؟ خود قرآن مجید نے یہ کام کیا. اگر آپ سورہ برات اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اختتام پر آپ کو یہ آیت ملے گی لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جو تمہارے نفسوں میں سے ہے. عزیز علیہ ما عنتم، پریشانیاں تم پر آتی ہیں، برا اس کو لگتا ہے. پریشانیاں تم پر آتی ہیں، برا اس کو لگتا ہے. حریص علیکم، وہ تمہاری ہدایت کے لیے حریص ہے، چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے تم سب کے سب صراط مستقیم پر آ جاؤ. اب اس کے بعد خدا فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مگر مومنین کے ساتھ سب کے لیے چاہتا ہے کہ سب راہ ہدایت پر آ جائیں، مگر جو آ گئے راہ ہدایت پر وہ ہے مومن. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ رسول وہ ہے کہ جو مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے، مومنین کے لیے رحیم بھی ہے. اب آپ غور فرمائیں کہ وہ رحیم کا لفظ استعمال ہوا پروردگار کے لیے، یہاں پر رحیم کا لفظ استعمال ہوا پیغمبر اکرم کے لیے. خود رؤوف کا لفظ پروردگار عالم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پیغمبر اکرم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی رؤوفیت ذاتی ہے اور پھر اس کی عطا کی وجہ سے جو رؤوف بنتا ہے وہ رؤوف کہلاتا ہے. تو اگر یہ اصول سمجھ میں آ گیا تو اب میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں کہ اس کی عطا کی وجہ سے کوئی رؤوف بن سکتا ہے، اس کی عطا کی وجہ سے کوئی رحیم بن سکتا ہے، تو اس کی عطا کی وجہ سے کوئی عین اللہ بھی بن سکتا ہے اور اللہ بھی بن سکتا ہے لسان اللہ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب آئیے اس آیت کی طرف کی جس کو سرنامہ کلام میں نے تلاوت کیا، 257 آیت. اللہ ولی الذین آمنوا، جہاں خدا کے اتنے اوصاف، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، نیند اونگ یہ اس کے اوصاف نہیں ہے. وہیں پروردگار عالم نے اپنی ایک صفت کو بیان کیا اور وہ صفت ہے اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ صاحبان ایمان کا ولی اور سرپرست ہے. پروردگار عالم نے اپنی ولایت کا تذکرہ کیا کہ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، سرپرست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، تو اب وہ اپنی ولایت کو جسٹیفائی کیسے کرتا؟
ایک تو ہم یہ کہیں نا کہ بھئی وہ ولی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ تقاضۂ ولایت کیا ہے، وہ اپنی ولایت کو کیسے جسٹیفائی کرتا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے کہ بھئی سنو، ہماری ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ جب صاحبان ایمان کا ولی اور سرپرست ہے تو پھر ان کو اندھیروں میں بھٹکنے نہیں دیتا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان صاحبان ایمان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ آپ نے اور فرمایا برادران عزیز، یعنی پروردگار کا وعدہ ہے کہ تم اگر صاحب ایمان ہو جاؤ تو اللہ تمہیں اپنی ولایت کے ماتحت دے دے گا، اور جب وہ تمہیں اپنی ولایت کے ماتحت دے دے گا تو پھر تمہارا عالم نور کا ہوگا، تمہارا عالم ظلمات کا نہیں ہوگا۔ تم تاریکی کے مسافر نہیں رہو گے، تم اندھیرے کے مسافر نہیں رہو گے، تم اس راہ پر آ جاؤ گے، اس شاہراہ پر آ جاؤ گے جہاں پر نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، منور راستہ ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، مگر اب اس کے مقابلے پر والذین کفروا، وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے بھی اولیاء ہیں، ولی کے بغیر تو وہ بھی نہیں ہیں، مگر جیسے وہ ہیں ویسے ان کے ولی ہیں۔ اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء ہیں طاغوت۔ طاغوت کا مطلب ہے طغیان کرنے والے، طاغوت کا مطلب ہے سرکشی کرنے والے، طاغوت کا مطلب ہے تجاوز کرنے والے، طاغوت کا مطلب ہے اپنی حدود کو کراس کرنے والے، اپنی لائن سے آگے بڑھنے والے، وہ تجاوز کرنے والے ٹرانسگریسرز، ان کو کہا جائے گا طاغوت۔ والذین کفروا، وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء ہیں مگر طاغوت ہیں۔ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ اگر ان کافروں میں سے کوئی نور کی طرف جانا چاہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر پھر اسے اندھیروں کی طرف دھکیل دیں۔ اب آپ غور فرمائیے، تعبیر بڑی عجیب ہے، یعنی پھر سنیے گا، اللہ ولی ہے، وہ اپنی ولایت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، صاحبان ایمان کو اندھیروں کی طرف نہیں جانے دیتا، وہ انہیں لے آتا ہے نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ جو کفار ہیں ان کے اولیاء طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی کی طرف نہیں جانے دیتے، وہ انہیں گھیر کر لے آتے ہیں، اور کہاں لے آتے ہیں؟ اندھیروں کی طرف۔ اب پروردگار فرماتا ہے کہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جو کفار ہیں، یہ طاغوت ہیں، یہ ہیں آگ والے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا سا اپنا کامن سینس استعمال کیجیے اور مجھے بتائیے، بھائی نور تو روشنی کو کہتے ہیں، تو دور سے اگر آپ دیکھیں تو نور، روشنی، کرنیں نظر آئیں گی، مگر آپ دور سے اگر آگ کو دیکھیں گے تو کیا نظر آئے گا؟ اگر آگ کو بھی آپ دور سے دیکھیں گے تو آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ جیسے روشنی سی ہے۔ یہی وہ ٹریپ ہے کہ جن کے اندر کفار کو دھوکے سے گرایا جاتا ہے، یعنی نار دکھا کر نور بتایا جاتا ہے، نار کے ذریعے سے نور سے دور کیا جاتا ہے۔ تو دور سے اگر دیکھیں تو نور وہ بھی روشنی ہے، اور اگر نار کو دیکھیں تو بظاہر لگتا ہے کہ وہ بھی روشنی ہے، مگر یہ ہے دجالیت، یہ ہے دھوکہ، یہ ہے فریب، یہ ہے فراڈ۔ اب آپ غور فرمائیے کہ وہ کفار اس نار کو نور سمجھ کر دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی واقعاً جہنم کی آگ کو انجوائے کرنا چاہے تو اس کو وہ روشنی مبارک، اور ہمیں تو در سیدہ کے صدقے میں وہی نور چاہیے جو تحت ولایت پروردگار حاصل ہے۔ دور بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ بہت تیزی کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ یہ تمہیدات ہیں کہ جن کا استوار ہونا ضروری ہے تاکہ میں اپنے عرائض کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، مگر آپ غور فرمائیے، میں نے آپ سے گزارش کی، یہ اللہ کا تعارف ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، یہ خدا کا تعارف ہے، انٹروڈکشن۔ خدا اپنی ولایت کا اعلان کرتا ہے، وہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، سرپرست۔ کیا کرتا ہے؟ اپنی ولایت کو جسٹیفائی کرتا ہے، پھر اس کے بعد صاحبان ایمان کو اندھیروں میں بھٹکنے نہیں دیتا، انہیں لے آتا ہے روشنی کی طرف۔ ایسا ہی ہے، قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب میرا اگلا سوال ہے، ترتیب دیکھیے، اللہ کا تعارف وہ ولی ہے، تقاضۂ ولایت کہ وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے صاحبان ایمان کو۔ اب میں اس میکینزم کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ خدا یہ کام کیسے کرتا ہے؟ پروردگار عالم اس کام کو کیسے انجام دیتا ہے؟ مثلا کوئی کمپنی ہے، وہ آپ کے سامنے کہے کہ صاحب ہمارے ساتھ چلیے، ہم آپ کو لاڑکانہ کی سیر کرائیں،
تو ٹھیک ہے، ہم کو سمجھ میں آ گیا اس کمپنی کا کام یہ ہے، اس کا تعارف یہ ہے کہ لڑکانہ کی یہ سیر کرواتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ صاحب لڑکانہ کی سیر آپ کیسے کروائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو لے جائیں گے وہاں۔ اب ہم نے پوچھا کہ یہ میکینزم کیا ہے؟ کہا کہ گاڑی آئے گی، آپ کے گھر پر رکے گی، آپ اس میں بیٹھیے گا، ایک ڈرائیور ہوگا، وہ ڈرائیو کر کے آپ کو وہاں تک لے جائے گا اور گھما پھرا کر آپ کو اویئر کرے گا کہ لڑکانہ کیا ہے۔ میکینزم ایک الگ چیز ہے۔ اب پروردگار عالم نے کہا کہ خدا ولی ہے صاحبان ایمان، ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اس کا تعارف ہے۔ اس نے اپنی ولایت کو جسٹیفائی کیا کہ بھائی اندھیروں میں نہیں رہنے دوں گا، روشنی کی طرف لے آؤں گا۔ اب ہم نے اگلا سوال کیا کہ اے پروردگار میکینزم کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، یعنی کیا تو خود آئے گا؟ اب ہم نے کمپنی والے سے پوچھا تم خود آؤ گے؟ کہا کہ نہیں، جس پر مجھے اعتماد ہوگا میں اس کو بھیجوں گا۔ گاڑی ایسی ہوگی جس پر مجھے اعتماد ہے کہ وہ راستے میں دھوکہ نہیں دے گی، راستے میں شاہراہوں پر جتنی بھی رکاوٹیں آئیں گی ان تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے وہ گاڑی تمہیں منزل تک پہنچا سکتی ہے، اور جو اس کو چلانے والا ہے اس پر مجھے اعتماد ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر وہ چلانے والا دھوکہ دے دے تو بدنام کون ہوگا؟ ظاہر ہے کہ کمپنی بدنام ہوگی۔ تو یہ اصول جو کمپنی کے باب میں سمجھ میں آتا ہے وہ خدا اور رسول کے باب میں کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ اگر وہ ڈرائیور کوتاہی کر دے، غلطی کر دے، فراڈ کر دے، کسی غلط جگہ لے جائے تو آپ مجھے بتائیے پہلا کام کمپنی کیا کرے گی؟ کمپنی پہلا کام یہ کرے گی اس ڈرائیور کو معطل کر دے گی۔ آپ غور فرمائیے کہ اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے کمپنی بھی یہ کام کرتی ہے کہ اگر اس کے معتمد علیہ نے خیانت کی تو وہ اس کو معطل کر دیتی ہے۔ تو اگر پروردگار عالم کے کسی نبی یا رسول نے خیانت کی ہوتی تو پروردگار کو انہیں معطل کرنا چاہیے تھا۔ پروردگار کا معطل نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کو اپنے اعتماد پر جتنا بھروسہ ہے اسی کا دوسرا نام عصمت اور معصوم ہونا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ آپ نے اور فرمایا برادران عزیز، اب آئیے میں آپ کی خدمت میں اس میکینزم کو آیتی کے ذریعے سے ایلوبریٹ کرتا ہوں۔ یہ سورہ ابراہیم کیا ہے؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 تھی، اور سورہ ابراہیم میرا پسندیدہ ترین سورہ، یعنی ون آف دا فیوریٹس، مجھے بہت پسند ہے۔ اس کے آغاز ہی میں پروردگار عالم نے 14واں سورہ، علامہ رشید ترابی یاد ہے، وہ ایک بہت پیاری بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ سوروں کو یاد کرنے کے لیے اپنے مومن ہونے کا ثبوت دیں۔ وہ کہے کہ صاحب 114 سورے ہیں، کہاں یاد رہتے ہیں سارے نام کا؟ سارے نام ہی یاد رہیں، مگر آپ کس کس کے ماننے والے ہیں؟ کہاں ایک اللہ کے ماننے والے ہیں؟ تو بس اپنے آپ سے سوال کیجئے، پہلا سورہ کا جواب ملے گا سورہ فاتحہ۔ اور آپ کس کے ماننے والے؟ پنجتن کے ماننے والے۔ تو 5واں سورہ سورہ مائدہ کا، اور کس کے ماننے والے کہ 12 اماموں کے ماننے والے ہیں؟ تو 12واں سورہ سورہ یوسف کا، اور کس کے ماننے والے ہیں کہ 14 معصومین کے ماننے والے ہیں؟ تو 14واں سورہ سورہ ابراہیم۔ آپ نے اور فرمایا کہ یہ ایک طریقہ ہے اپنے ذہن کو آمادہ کرنا کہ اس طریقے سے وہ قرآن مجید سے قریب ہو سکے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ اب ایک کام اور کیجیے کہ بھئی آپ پہنچ گئے 5ویں پارے 5ویں سورے تک، وہ سورہ مائدہ ہے، اب اس کے اندر 10 کا اضافہ کریں، 15واں سورہ سورہ ہجر، 25واں سورہ سورہ فرقان ہے۔ اس طریقے سے آگے بڑھے تو ہوگا یہ کہ 5 کی محبت آپ کو 114 سے آشنا ہوگی۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ کہ جس کے تحت پروردگار اپنی ولایت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ صاحبان ایمان کو اندھیروں میں بھٹکنے نہیں دیتا، بلکہ انہیں روشنی کی طرف لے آتا ہے، نور کی طرف لے آتا ہے۔ وہاں کا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ آیت کے الفاظ یاد رکھیے گا۔ اب آئیے 14واں سورہ سورہ ابراہیم، پہلی آیت بسم اللہ کے فوراً بعد الف لام را، یہ تو خطبہ مقطعات ہو گئے، جیسے الف لام میم حامیم عین سین قاف، اسی طریقے سے الف لام را، فوراً پروردگار نے کہا کتاب انزلناہ الیک، اے حبیب یہ کتاب ہے کہ جو ہم نے آپ پر نازل کی۔ کیوں نازل کی ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں۔
کام اس کا تھا، مگر اس کی ولایت کو جو پورا کرے گا اس کا نام مصطفیٰ ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادر نے عزیز، پروردگار فرماتا ہے کہ آپ سمجھو کہ یہ ولایت آگے منتقل کیسے ہوتی ہے۔ یہ ولایت کا انتقال ہے جو کبھی بر بنائے رسالت ہوتا ہے، کبھی بر بنائے امامت ہوتا ہے۔ لتخرج الناس، اے حبیب ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا، کیوں نازل کیا؟ لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکالے کہاں سے؟ من الظلمات الی النور، وہی لفظ وہ جو خدا کی ولایت کا تقاضا تھا، من الظلمات الی النور، آپ انسانوں کو نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف کا کتاب ہم نے نازل آپ پر نازل کی۔ کہ پروردگار جب کتاب نازل کر دی تھی تو ہر ایک کے اوپر الگ الگ نازل کر دیتا، تو پروردگار کا جواب یہی ہے کہ یاد رکھنا تم میں سے کسی کے پاس اتنی اہلیت کہاں ہے کہ کتاب کو تحمل کر سکے، اس وحی کو تحمل کرنا کہ یہ تمہارے پاس اتنا حوصلہ کہاں ہے؟ نہ تمہارے دل میں اتنی طاقت، نہ تمہارے ضبط میں اتنی وسعت، نہ تمہاری نگاہوں کے اندر اتنی وسعت، نہ تمہاری آنکھیں اس قابل کے لوح محفوظ کا مطالعہ کر سکیں، نہ تمہارے ضرب میں اتنی وسعت کہ وحی کو جگہ دے سکے، نہ تمہارے قلب میں اتنی طاقت کہ وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکے۔ کہاں تمہارے اندر اتنی طاقت ہے؟ پھر بھی اس کے بعد اگر کوئی اصرار کرے، پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ یاد رکھنا میں نے کتاب اپنے حبیب پر نازل کی ہے تاکہ میرا حبیب اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئے۔ تو اب برادران عزیز ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو خود کتاب کہہ رہی ہے کہ وہ کافی نہیں۔ یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے بعض جگہوں پر عمومی وسیلہ بننے کی دعوت دی، عمومی وسیلہ، بعض جگہوں پر عمومی وسیلہ بننے کی پروردگار عالم نے دعوت دی۔ سورہ یاسین 36واں سورہ، وہ سورہ کہ جس کے الفاظ سے میرے سامعین مانوس ہیں۔ بہت سے مومنین ایسے ہیں کہ جن کا طریقہ کار یہ ہے کہ روزانہ وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، بعض شب جمعہ کو کرتے ہیں۔ مختلف موقعوں پر سورہ یاسین کی تلاوت ہمارے یہاں مستعمل ہے، متداول ہے، اس کا ایک رواج ہے، رائج ہے اس کی تلاوت۔ اسی سورہ یاسین کے اندر 36واں سورہ ارشاد ہوتا ہے، اب سنیے گا جو پوائنٹ میں میک کرنا چاہ رہا ہوں، اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بعض جگہوں پر پروردگار عالم نے عمومی وسیلہ بننے کی دعوت دی تاکہ انسان پر حجت تمام ہو جائے اور وہ اپنے غریبان میں جھانک کر دے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے اذا قیل لهم، جب ان سے کہا گیا انفقوا، خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں رزق کے طور پر دیا۔ پہلے تو اپنے ذہن سے یہ خناس نکالو کہ جو تم نے کمایا ہے وہ تمہاری کلاکاری ہے۔ پہلے تو یہ خناس اس کو نکالو ذہن سے کہ یہ تمہاری کلاکاری نہیں ہے، یہ عطا پروردگار ہے۔ اذا قیل لهم انفقوا، خرچ کرو، جب ان سے کہا گیا مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ قال الذین کفروا، تو وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہنے لگے للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ اس آیت کی روشنی میں لفظ تبدیل کروں، جو روشنی کے مسافر تھے انہوں نے کہا خرچ کرو، جو اندھیروں کے طلبگار تھے وہ ان روشنی کے مسافروں سے کہنے لگے ہم کھلائیں، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ہم کھلائیں ان کو کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دے۔ آپ نے غور فرمایا؟ اچھا اب اس کے پیچھے مغالطہ کیا ہے؟ کا مغالطہ ہے اور بہت زبردست مغالطہ ہے۔ کا مغالطہ یہ ہے کہ بھائی ہم کو کس نے دیا؟ وہ کافر کہہ رہے ہیں بھائی تم خدا کے قائل ہو نا، تو ہم کو کس نے دے گا؟ خدا نے دیا۔ تو خدا نے جب ہم کو دیا تو خدا کو پتا تھا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، خدا کو پتا تھا کہ ہمیں اس مال کی دولت کی ضرورت تھی، اس نے ہمیں کروڑ پتی بنا دیا، ارب پتی بنا دیا، خرب پتی بنا دیا اس نے، تو اس کو پتا تھا کہ ہمیں ضرورت ہے، اس نے بنا دیا۔ اب تم بتاؤ کہ کیا خدا کے خزانے میں کوئی کمی واقع ہوئی؟ نہیں۔ کیا خدا کی قدرت میں کوئی کمی واقع ہوئی؟ نہیں۔ کیا خدا کے علم میں ہے کہ یہ بھوکے ہیں؟ کیا خدا کے علم میں ہے کہ یہ بھوکے ہیں جن کے لیے تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم ان کو کھلائیں؟ خدا کے علم میں ہے کہ یہ بھوکے ہیں؟ جواب نہیں ہے۔ خدا کے خزانے میں کوئی کمی واقع ہوئی؟ جواب نہیں ہے۔
خدا کی قدرت میں کوئی کمی واقع ہوئی کہ خزانہ تو ہے مگر پہنچائے کیسے؟ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ جب خدا کے علم میں بھی ہے کہ یہ بھوکے ہیں، خدا کے خزانے میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، اور خدا قدرت بھی رکھتا ہے کہ ان تک پہنچا دے، پھر وہ نہیں پہنچا رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ خدا ان کو بھوکا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو جب خدا ان کو بھوکا دیکھنا چاہتا ہے تو ہمیں اوور اسمارٹ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے اندازہ کیا برادر، یہ ہے پالیسی جس کو مغالطہ کہا جاتا ہے، کہ یہ ہے مغالطہ، کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ خدا انہیں بھوکا دیکھنا چاہتا ہے، تو ہمیں پھر اوور اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں۔ میں کبھی کبھی گجراتی کے بعض الفاظ بھی استعمال کر جاتا ہوں ممبر سے، اہل زبان نہ ہونے کا یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ڈوٹ ڈایا کرنا، جس کے لیے عوامی زبان میں ترجمہ شاید یہ کیا جائے گا ڈیڑھ ہوشیار۔ تو یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈیڑھ ہوشیار بننے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اوور اسمارٹ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا ان کو بھوک سے مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو مرے بھوک سے۔ آپ نے غور فرمایا اصل قضیہ کیا تھا؟ اصل قضیہ یہ تھا کہ پروردگار نے عمومی وسیلہ بننے کی دعوت دی کہ ہم نے تمہیں تمہاری ضرورت سے زیادہ دے کر امین بنایا کہ تم ہماری نمائندگی کے شرف کو حاصل کرو، اور تم نااہل اور نالائق ٹھہرے۔ جہاں ہم نے عمومی طور پر وسیلہ بننے کی دعوت دی تم نے وہاں پر بننے سے انکار کر دیا۔ اب کس منہ سے کہتے ہو کہ خدا ہم پر کتاب کیوں نازل نہیں کرتا؟ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، میں نے ہمیشہ یہ بات کہی، پھر تکرار کرتا ہوں کہ یاد رکھیے گا، دولت کا ہونا خدا کے راضی ہونے کی دلیل ہے، اور غربت خدا کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ خدا دولت دے کر آزمانا چاہتا ہے کہ کون قارون بن کر ناکام ہو جاتا ہے اور کون ختیجہ بن کر کامیاب ہو جاتا ہے۔ مال وہاں پر بھی ہے، مال یہاں پر بھی ہے، مگر انہوں نے اس عمومی وسیلہ بننے کی دعوت کو قبول فرمایا، اور اب اس عطا میں کسی قسم نہ کوئی ریاکاری کا مانتا ہے، کچھ بھی نہیں، خالصتاً لوجہ اللہ، پروردگار عالم کی خوشنودی کی خاطر بیوی ہے کہ جو اپنا سارا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتی ہے۔ وہ ہے ظرف کی وسعت، یہ ہے ماں کے ظرف کی وسعت، یہ ہے وہ بیوی کہ جس نے ام البنی ام المومنین کے لقب کی لاج رکھ لی۔ یاد رکھیے گا، یہ ہے ام المومنین، وہ ام المومنین کہ جس نے اس لقب کی لاج رکھ لی۔ یہ ہے اہل مادر، اور وہ ہے نا اہل امت کہ جس نے اسی خدیجہ کی بیٹی کو اس کے حق سے محروم کر دیا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ غور فرمائیے تو پروردگار عالم نے یہاں عمومی وسیلہ بننے کی دعوت دی، مگر اس دعوت کو رد کر دیا۔ پھر اس کے بعد کس منہ سے کوئی کہتا ہے کہ خدا نے ہم پر کتاب کیوں نازل نہیں کی؟ ارے خدا نے جس پر کتاب کو نازل کی وہ فریضہ نبوت اور رسالت کو ادا کرے۔ تم کو امتی بنایا ہے تو تم امتی بننے کی ذمہ داری کو تو پورا کرو۔ جو ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر رکھی گئی ہے اس ذمہ داری کو تو پورا کرو۔ کس منہ سے کہتے ہو کہ ہمیں نبی کیوں نہیں بنایا؟ کس منہ سے کہتے ہو کہ ہمیں خدا نے رسول کیوں نہیں بنایا؟ اور پھر اس کے بعد کس منہ سے کہتے ہو کہ حسبنا کتاب ہے، ہمارے لیے کتاب کافی؟ یہ آیت بڑی ڈیسائسو آیت ہے اس بات میں کہ جہاں پروردگار کہہ رہا ہے اے حبیب ہم نے کتاب اس لیے نازل نہیں کی کہ آپ لوگوں کو کتاب پہنچائیں اور اس کے بعد لوگ کتاب لے کر یہ کہیں کہ بائی بائی گڈ بائی ٹاٹا خدا حافظ، ہمیں رسول کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے کتاب کافی۔ یہ نہیں کہا، اس مقصد کے لیے نہیں، ہم نے اس مقصد کے لیے اس کتاب کو نازل کیا آپ پر کہ آپ وہ مخرج بنیں کہ جس کے بعد اندھیرے چھٹیں گے اور روشنی نمایاں ہوتی چلی گی۔ لیکن اب آئیے برادران عزیز، میں بہت تیزی کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ آپ دیکھیں گے کہ بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو اس طرح سے پیش کیا گیا کہ توہم ہونے لگا کہ جیسے خود قرآن کا منشا ہے کہ گویا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کتاب کافی ہے۔ اب آپ دیکھیے وہ آیت کون سی ہے، میں ایک آیت آپ کے سامنے ابھی پیش کیے دیتا ہوں۔ یہ سورہ قمر کی ہے، سورہ قمر سورہ رحمان کے بالکل برابر۔
یہ میرے نوجوان دوستوں کا ہوم ورک ہے کہ وہ جا کر چیک کریں کہ سورہ رحمان کہاں پر ہے اور سورہ قمر کہاں پر ہے، بالکل برابر۔ اور یہ دونوں سوروں کے اندر ویسے تو پورے قرآن کے اندر جو ایک صوتی آہنگ ہے، ایک ردم ہے، ایک رائم ہے، جو اس کے اندر ایک قافیہ بندی آپ کو نظر آتی ہے، جو اس کے اندر جاذبیت ہے، جو دلچسپی ہے، جو اس کے اندر چارم ہے، اٹریکشن، مگر ان دو سوروں میں خاص طور پر ایک خاص انداز۔ آیت کون سی؟ سورہ قمر کی۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی سوچنے سمجھنے والا، تو ہے کوئی نصیحت دینے والا؟ اور دیکھیے قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ قرآن آسان ہے۔ یہ آیت اس پر ابھی میں گفتگو کرتا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا، لقد یسرنا القرآن۔ اچھا آپ سورہ قمر کو پڑھتے چلے جائیے، ہر تھوڑی دیر کے بعد پروردگار عالم نے اس آیت کو تکرار کیا، اور اس تکرار کی وجہ سے اس کے حسن میں اور اضافہ ہو گیا، اور اضافہ ہو گیا۔ یہ بالکل وہی انداز ہے جو سورہ رحمان میں ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب آپ دیکھیے واقعہ جو میں صوتی آہنگ کی بات کر رہا تھا، آیت اللہ مرتضیٰ عسکری انہوں نے ایک جگہ لکھا، بہت خوبصورت بات انہوں نے تحریر فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ ہر زبان، کوئی بھی زبان آپ اٹھائیے، اردو ہے، انگریزی ہے، فارسی ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، گجراتی ہے، کوئی بھی زبان آپ اٹھائیں تو اس کی بنیادی طور پر دو اصناف ہیں، ادب کے عنوان سے، لٹریچر کے عنوان سے، نثر اور نثر۔ یہی انگریزی میں آپ کو یہی ملے گا، پروز اینڈ پوئٹری، گجراتی میں آپ کو یہی ملے گا، سندھی میں آپ کو یہی ملے گا، اور شاہ لطیف کا جو کلام نظم، اور اسی طریقے سے دوسری بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ نثر کہیں گے۔ تو نثر اور نثر کا تمام زبانوں کے اندر یہ دو براڈ کیٹیگریز ہیں، نثر اور نثر۔ لیکن جب آپ عربی زبان کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر دو کیٹیگریز نہیں ہیں، تین کیٹیگریز۔ وہ تین کیٹیگریز کون کون سی ہیں؟ نثر، نظم اور قرآن۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن نثر اور نظم میں شامل نہیں کر گئے، قرآن الگ ہی کلام، نہ اسے نثر کہا جا سکتا ہے نہ اسے نظم کہا جا سکتا ہے۔ شعر کے اندر جس طرح کی موزونیت ہوتی ہے وہ بھی نہیں کہ باقاعدہ آپ اس کے لیے وزن تجویز کر سکتے ہیں، مگر جو نثر کا انداز ہے وہ بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد صوتی آہنگ ہے، ایک ردم ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان۔ اب دیکھیے کہ چاہے ترجمہ بھی معلوم نہ ہو مگر لفظوں کا جو انتخاب ہے، جس طرح سے لفظوں کو پرویا گیا ہے، تو کیا حسن اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ کا شعر نہیں ہے، اگر شعر نہ ہونے کے باوجود صوتی آہنگ باقاعدہ محسوس ہوتا ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ نثر ہے یا نظم کا؟ نہ نثر ہے نہ نظم، تو پھر کیا ہے؟ نہ نثر میں اس کی کوئی مثل موجود ہے، نہ نظم میں اس کی کوئی مثال موجود ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے کہ یہ بے مثل ہو، بے مثال ہو، بلا مثیل ہو، بلا نظیر ہو، بلا عدیل ہے، سب کچھ ہے، کافی نہیں۔ یہ سب کچھ ہے، بے مثل ہو، بے نظیر ہو، بلا مثیل ہو، بلا عدیل ہے، سب کچھ ہے، کافی نہیں۔ یہ خود قرآن مجید کے مطابق قرآن کافی نہیں۔ اچھا اب جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ذرا سنیے کہ یہ جو پروردگار عالم نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی تم دونوں، یہ دونوں تُكَذِّبَانِ، یہ تُكَذِّبَانِ تسنیہ کثیر ہے، دو کے لیے آتا ہے کہ تم دونوں، یہ دونوں کون ہیں؟ یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور اے انسان۔ ارے ہم تو سمجھ رہے تھے قرآن انسانوں کے لیے نازل ہوا، پتہ چلا نہیں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کے لیے بھی نازل ہوا۔ جن تو دکھائی نہیں دیتے کہ ہمیں نہ دکھائی دے،
مگر قرآن ان کو سنائی دیتا ہے. پڑھ کون رہا ہے؟ کا پیغمبر اکرم. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کبھی سنیے. پروردگار عالم نے یہاں پر کہا یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اے انسانوں، ان استطعتم، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. پھر کہا فبأي آلاء ربکما تکذبان، تو اے جنوں انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اچھا قرآن نے خطاب کیا، قرآن مجید کے اندر ہم 72 کے بھی تو ماننے والے ہیں. کربلا کے شہداء 72، تو 72واں سورہ ہے سورہ جن. یاد رہے گا، ڈریے گا نہیں. تو سورہ جن کا نام دیا ہے، ڈریے گا نہیں. آل محمد کے ماننے والے ڈرتے نہیں ہیں. تو یہ 72واں سورہ سورہ جن، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ قل اوحی الیہ، اے حبیب کہہ دیجئے مجھ پر وحی کی گئی، ان استمع نفر من الجن، کہ اس کلام کو جنوں کے ایک گروہ نے سنا، اور انہوں نے یہ کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے تو ایک عجیب قرآن سنا، عجیب کلام ہم نے سنا. اور پھر ان کے ایمان کا تذکرہ ہے کہ ہم تو ایمان لے آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ پر اور مصطفیٰ پر نازل ہونے والے کلام پر ایمان لانے والوں میں جنات بھی شامل ہیں. تو یہ ایسے ہی ایمان لے آئے یا ان کے لیے دعوت ہے؟ جواب یہ ہے کہ ان کے لیے دعوت ہے. کا ثبوت کا سورہ جن، ثبوت کا سورہ رحمان، اور ثبوت سورہ احقاف. پڑھتے چلے جائیے تو اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے جنات کا ذکر بھی کیا ہے اور جنوں کے حوالے سے جو دعوت ہے اس کو واضح بھی کیا ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ پیغمبر اکرم انسانوں کے لیے تو رسول بنائے گئے تھے، جنوں کے لیے بھی بنائے گئے تھے؟ جواب ہے کہ جی ہاں، ایسا ہی ہے نا. پیغمبر اکرم کی خود کی حدیث سن لیجیے، وہ اس تو الی الثقلین، کہ بھئی مجھے تو مبعوث کیا گیا ہے ثقلین کی طرف، جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی. تو اب پیغمبر اکرم مبعوث کیے گئے ہیں انسانوں کے لیے بھی اور جنوں کے لیے بھی. بہت توجہ کیجیے گا، پیغمبر اکرم مبعوث کیے گئے ہیں جنوں کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی. ثبوت یہ حدیث، ثبوت سورہ جن، ثبوت سورہ رحمان، اور ثبوت قرآن کی دوسری آیتیں. تو اب اگر پیغمبر اکرم انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کے لیے بھی رسول بنائے گئے ہیں، تو جس کو رسول کا خلیفہ بننے کا شوق ہے وہ انسانوں کے ساتھ جنوں سے بھی رابطہ قائم کرے. وہ جنوں سے گفتگو کیسے کریں گے، یہ کمیونیکیشن کیسے ایکسس کرے گا؟ اور فرمایا آپ نے کہ پیغمبر اکرم جنوں کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجے گئے، اور یہاں تو انسانوں کی اتنی بولیاں، حضور کے زمانے میں اتنی بولیاں تھیں، اور قیامت تک کے طول زمان کے اندر جتنے انسان آنے والے ہیں ان سب کی زبانوں کا سمجھنا یہ کس کے بس کی بات ہے؟ مجھے کیا پتا کس کے بس کی بات ہے، مگر جو خلیفہ ہوگا اس کے اندر یہ وصف موجود ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ کس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. اچھا اب اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ نہیں ٹھیک ہے پھر بھی بتائیے، تو برادران عزیز سیدھی اور صاف بات ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی شیعہ سے پوچھوں کہ بھئی جنوں کی زبان کس کو آتی ہے، یعنی جن کی زبان کس کو آتی ہے. اتنا تو ہے ان کی زبان جن کو نہیں آتی ان کو جن کی زبان بھی نہیں آتی. یہ ہوتا ہے جن کو ان کی زبان نہیں آتی ان کو جن کی زبان بھی نہیں آ سکتی. تو اتنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، مگر پھر وہ ہے کون کہ جس کو ان کی زبان بھی آتی ہے اور جن کی زبان بھی آتی ہے؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ یعنی میں بہت ادب کے ساتھ لائٹر نوٹ پر لیکن سمجھانے کے لیے بات جو حقیقت ہے وہ بیان بھی کرنا چاہ رہا ہوں. کتنا توجہ کیجیے کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی شیعہ عالم سے جا کر سوال کروں. میں کسی شیعہ عالم کے پاس نہیں گیا، میں نے تو انتہائی ادب کے ساتھ امام شافعی سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا. تو میں نے امام شافعی سے پوچھا کہ آپ بتا دیجیے، آپ فقہ کی گتھیاں تو سلجھاتے رہتے ہیں، ذرا اس عقیدتی مسئلے کی بھی گتھی سلجھائیے اور ذرا بتائیے کہ آپ کی نظر میں کوئی ایسا ہے کہ جو جنوں کی زبان بھی جانتا ہو اور انسانوں کی زبان سے بھی واقف ہو. ایک طرف وہ انسانوں سے گفتگو کر سکے، ایک طرف وہ جنات سے گفتگو کر سکے. آپ کی نظر میں کوئی ایسا ہے؟ اچھا یاد رکھیے گا برادران عزیز، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان اکابرین میں علماء اہل سنت میں ان کا شمار ہوتا ہے جو محبت اہل بیت سے سرشار. اور میں نے اکثر یہ بات کہی کہ یاد رکھیے گا
پر ہمارا کوئی کاپی رائٹ نہیں. ہمیں اس فرش عذاب پر یا فرش بلا پر لوگوں کی آمد کبھی ناگوار گزرتی ہی نہیں. جو آنا چاہے جب آنا چاہے حر کی طرح آ سکتے. توجہ ہے. اب امام شافعی ان کے بہت سے اشعار ہیں. پر اب بھی جنگ جاری ہے. کوئی حسین کے لشکر میں آئے حر کی طرح. درود بھیجیے گا محمد والے. جب انہوں نے شعر پڑھنا شروع کیا تو میں بند کی توقع کر رہا تھا. مجھے کیا پتا تھا کہ آپ ایک شعر پڑھ کر ہی بند کو بند کر دیں گے. تو میں نے وہ پانی کے لیے اس لیے اشارہ کر دیا تھا. آپ برادران عزیز تو میں گزارش کر رہا تھا کہ امام شافعی ہوں امام نسائی ان کو تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں قتیل سبیل ولایت علی. پوری تفصیل ہے. امام نسائی تو واقعی قتل کیے مولا کی محبت کے جرم میں. معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. امام شافعی علیہ رحمہ ان کے بہت سے اشعار ہیں کہ جس میں انہوں نے آل محمد کے مرتبے اور مقام پر ان کے دیوان میں بھی. آپ کو اردو ترجمہ بھی پہلے تو اویلیبل تھا. انٹرنیٹ کی دنیا کہیں نہ کہیں آپ کو مل ہی جائے گا. تو بہرحال امام شافعی کے بڑے مشہور اشعار اور بڑے زبردست اشعار. مثلا ان کا وہ شعر کہ جس کے اندر وہ آل محمد کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے اہل بیت رسول تمہاری فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. کہ اگر کوئی نماز پڑھے اور اس میں تم پر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز اس کے منہ پر نہ پڑھے. امام شافعی کا بہت مشہور شعر ہے من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. کہ اگر کوئی نماز پڑھے اور تم پر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز نہیں ہے. اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. اچھا اسی طریقے سے ایک اور شعر ہے. وہ تو شعر ایسا ہے کہ میں اس کی ذمہ داری بھی نہیں لے سکتا. یعنی واقعاً اگر میں اس کو حوالے کے بغیر پڑھوں تو شاید میں خود مجرم بن جاؤں. شعر کے اندر گنجائش ہوتی ہے. امام شافعی نے ایک جملہ کا ایک مصرع کا ایک شعر کا کہ مات الشافعی ولیس یدری. عجیب ہے واقعاً عجیب کہ مات الشافعی ولیس یدری. شافعی مر گئے مگر مرتے دم تک یہ نہیں سمجھ پایا علی ربہ ام ربہ اللہ. کہ علی اس کا رب ہے یا خدا اس کا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ امام شافعی جانے وہی حساب دیں گے. لیکن انہوں نے یہ شعر کہا تو ہے. اس سے اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ میدان قلبی کس طرف ہے. انکلینیشن آف ہارٹ وہ کس طرف, میلان کس طرف, یہ سمجھ میں تو آتا ہے. اور یہ میلان اسی کا ہو سکتا ہے میلان قلبی. یہ قلب کا میلان اسی کا ہو سکتا ہے جس کے قلب میں میل نہ ہو. آپ نے بہت فرمایا تو یہ میلان قلبی تو سمجھ میں آ رہا ہے. وہ شعر, یہ شعر, اور اب اس کے بعد ایک اور شعر. وہ شعر کہ جس کے اندر انہوں نے یہ سمجھا جو سوال میں نے ان کے سامنے رکھا تھا. سوال یہی تو تھا کہ آپ کی نظر میں کوئی ایسا ہے کہ جو انسانوں سے بھی گفتگو کرتا ہو, جنوں سے بھی واقف ہو کہ کیسے بات کرنی. تو امام شافعی کا شعر اس کو سنیے. وہ فرماتے ہیں اور کیا لفظوں کا استعمال ہے واقعہ. اب یہ تو جو شعرا تشریف فرمائے موسیٰ بھائی وغیرہ وہ برتنا کہ کسی لفظ کو کس طریقے سے. ایک لفظ ہے جنہ, جنہ اور جنہ. اس میں صرف یہ ہو رہا ہے کہ جو جیم ہے اس کے اوپر اعراب تبدیل ہو. جیم کے اوپر پیش آ گیا تو جنہ. جنہ کا مطلب ہے سپر, جس کو میدان جنگ میں پہنا جاتا ہے تاکہ حملے سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے. سپر. ایک ہے جنہ. جنہ جنت کو کہتے ہیں, باغات جو جنت ہے اس کو. اور ایک لفظ ہے جنہ, یہ وہی جن کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ذرا دیکھیے وہ اس کو کیسے استعمال ہوتا ہے. امام شافعی کہتے ہیں علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ. یہ دو مصرے. علی حبہ جنہ, علی وہ ہے کہ جس کی محبت سپر. میدان میں سپر پہن لی جائے تو تلوار کا حملہ کارگر نہیں ہو سکتا. علی کی محبت دل میں ہو تو جہنم کے شعلے اثر انداز ہیں.
دیکھیں لفظ جنہ استعمال کیا پر لفظی بدلا ہے، مشکل کشا ہی کہا علی حبہ جنہ، پہلی صفت مولا کی کا ان کی محبت کا جنہ، اور دوسری صفت قسیم النار والجنہ۔ امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ علی ہے جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے۔ اب دیکھیے برادران عزیز واقعہ یہ بھی کمال ہے، یہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، اس کو امام شافعی نے مصرے کے طور پر بیان فرمایا کہ قسیم النار والجنہ۔ مجھے یاد ہے اس مرتبہ ہم نے ایک بہت اہم شخصیت کو حضرت علامہ طالب جوہری صاحب، وہ مجلس میں بھی پڑھتے تھے اور کبھی کبھی درس میں بھی بہت جھوم کر یہ پڑھا رہے۔ یہ پیغمبر اکرم نے جو فرمایا کہ ان کی بڑی شفقتیں تھی، بڑی محبت فرماتے تھے، موقع دیتے تھے مجالست کا، نشست و درخواست کا، بہت سی چیزیں ان سے سیکھنے کا شرف حاصل ہوا، تو وہ اس کو بیان کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ پیغمبر اکرم نے کہا انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو ہے جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا۔ ٹھیک ہے، اب یہ پیغمبر اکرم نے کہہ دیا، زبان زد عام ہے یہ حدیث، یہاں تک کہ امام شافعی اس کو مصرے میں استعمال کر رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہوئی تو کسی نے مولا کو ٹونٹ کرنے کے لیے باقاعدہ پلان کے تحت میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد طے پایا کہ جب علی باہر آئیں گے تو ان کو یوں مخاطب کیا جائے، اور وہ جملہ کیا تھا کہ یا علی ابو کا فی النار، اے علی تمہارے باپ ابو طالب کا وہ جہنمی جہنم کی آگ میں، نعوذ باللہ من ذالک، ابو کا فی النار۔ تو سنیے گا واقعہ آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو کر عرض کر رہا ہوں کہ ابو کا فی النار، آپ کے بابا کا وہ جہنم میں، کسی نے کہا۔ اچھا مولا کائنات نے نظر انداز کیا، ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ اس کو جواب دے کر اپنی بات کو ضائع اور پھر بعد میں واپس گئے ہوں گے، میٹنگ ہوئی ہوگی اور اس کے اندر ڈسکشن میں کیا رہا تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ اچھا ٹھیک ہے کل تم ٹرائی کرنا، ٹھیک ہے صاحب میں ٹرائی کروں گا۔ اگلے انہوں نے بھی ٹرائی کیا، امیر المومنین نے باہر سے معذرت کی، بازاری زبان استعمال کرنے پر معذرت چاہتا ہوں، لفٹ نہیں کریں۔ امیر المومنین نے اس کو بھی لفٹ نہیں کرائی، انہوں نے کہا یا علی ابو کا فی النار، اے علی تمہارے بابا ہو جہنم کی آگ میں۔ مولا کائنات نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد کوئی آئے کہ جو تھوڑا سا منفی صحیح مگر اسٹیٹس والا کچھ لیول بنتا تھا، تو مولا کائنات کے سامنے انہوں نے آ کر یہ کہا یا علی ابو کا فی النار، اے علی تمہارے بابا جہنم کی آگ میں۔ تو مولا نے تیز نظروں سے دیکھ کر کہا انا قسیم الجنت والنار، وہ ابھی فی النار۔ اس نے کہا کہ علی تمہارے بابا جہنم میں ہے، تو مولا نے کہا بانٹنے والا تو میں ہوں، تو اپنے باپ کو جہنم میں ڈالوں گا۔ یعنی مولا یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ جب میں بانٹنے والا ہوں تو میرے باپ کی فکر مت کرو، اسے جہنم میں نہیں ڈالوں گا، اپنے باپ کی فکر کرو۔ امام شافعی کے اشعار مکمل ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب علی علی حبہ جنہ، علی وہ ہیں کہ جس کی محبت جنہ صفت قسیم النار والجنہ، علی ہی وہ ہے جو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا، وسیع مصطفیٰ حقا، مصطفیٰ کا برحق وسیع اگر کوئی ہے تو علی۔ مجھے نہیں معلوم کہ برحق کہہ کر امام شافعی نے کس کس پر طنز کیا۔ وسیع مصطفیٰ حقا، سنیے گا علی حبہ جنہ، علی جس کی محبت جنہ صفت قسیم النار والجنہ، علی جنت اور جہنم کا بانٹنے والا، وسیع مصطفیٰ حقا، ویسے کوئی بھی بن جائے برحق وسیع تو علی ہی ہے۔ اور اب چوتھا مصرع کہ امام الانس والجنہ، کہ علی صرف انسانوں کا امام نہیں ہے، وہ بھی جو انسانوں کے ساتھ جنوں کا امام ہو اس کو علی کہتے ہیں۔
لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. آپ مجھ سے ایک طالب علم کی حیثیت توقع بھی نہ کریں کہ کبھی میں یہ کہوں گا کہ قرآن سے استفادہ نہ کیا جائے، معاذ اللہ قرآن نہ پڑھا جائے، قرآن کا ترجمہ نہ پڑھا جائے. آپ سب جانتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ میں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے آ رہا ہوں. الحمدللہ میں قرآن سے استفادے کا بہت زیادہ ایڈوکیٹ کرنے والا ہوں. آپ وہ تمام دروس سے واقف ہوں گے کہ جو انٹرنیٹ وغیرہ پر اویلیبل ہے. پورے قرآن مجید کیا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک. تو ایسا تو نہیں ہے کہ میں بغیر کسی وجہ کے ان دروس کو ریکارڈ کروا رہا ہوں. پر بات یہ تھا کہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں اس سے استفادہ کریں. مگر قرآن سے استفادہ کرنا اور ہے، قرآن سے استفادہ کے نام پر مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کو نظر انداز کرنا اور اس کی کوئی گنجائش نہیں. لقد یسرنا القرآن للذکر، ہم نے آسان کر دیا قرآن کو للذکر، نصیحت کے. وہل من مدکر، تو کوئی ہے نصیحت دینے والا، کوئی ہے اور فکر کرنے والا. اور اگر جناب آپ دیکھ لیجیے، آپ خود دیکھ لیجیے کہ اس آیت کے اندر پروردگار نے یہ کہہ دیا کہ قرآن آسان ہے. یقین جانیے برادران عزیز، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ قرآن آسان ہے. یہ نہیں کہا. کہاں کہا بھی آیت آپ نے پڑھی تھا. میں واپس آیت کو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. دیکھیے آسان کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے یسر، اس کے مقابلے پر ہے عسر. ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر، مشکل کے ساتھ آسانی. عسرت اردو میں بھی یہ لفظ کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ نہیں لیکن بڑا استعمال ہوتا ہے. عسرت یعنی مشکل، عسر یعنی مشکل، یسر یعنی آسان. ان مع العسر یسرا، یہ پروردگار نے سمجھایا کہ بھئی حالات خراب بھی ہوتے ہیں، حالات اچھے بھی ہو جاتے ہیں. تو پریشانی کے ساتھ راحت ہے، غم کے ساتھ مسکراہٹ ہے، عسر کے ساتھ یسر، مشکل کے ساتھ آسانی. تو جو لفظ آسان کے لیے ہے وہ ہے یسر. کیا لفظ ہے وہ؟ یسر. ٹھیک ہے. کیا پروردگار عالم نے یہ لفظ استعمال کیا؟ اس لفظ کو باب تفعیل میں لے گئے تو وہ بنتا ہے تیسیر، تفعیل کے بدل. اور اسی کا جو صیغہ ماضی کا ہے متکلم مع الغیر کا، وہ ہے یسرنا، فعلنا کے بدل. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے آسان کر دیا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ مجھے بتائیے کہ جس کو آسان کر دیا تو وہ پہلے کیا تھا؟ آسان کر دیا، ہم نے آسان کر دیا. اس کا مطلب وہ تھا کیا؟ وہ مشکل تھا. اس مشکل کو ہم نے آسان کر دیا. تو اب برادران عزیز مجھے کسی مشکل کشا کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ جس کے ذریعے سے خدا نے اس کو آسان کر دیا. تب میں اس کی تلاش میں ہوں. جس طرح سے تھوڑی دیر پہلے امام الانس والجنہ کی تلاش میں تھے، اسی طرح سے اب ہم ایک مرتبہ پھر مشکل کشا کی تلاش میں ہیں کہ وہ ہے کون کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اس مشکل کو آسان کر دیا. اب دیکھیے برادران، آپ میرے ساتھ ساتھ توجہ کیجیے، غور کیجیے. چلیں، آپ میں سے کتنے احباب وہ ہوں گے کہ جنہوں نے یونیورسٹی دیکھی ہوگی، جانتے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، پڑھا رہے ہوں گے. کالجز، اچھا اسکول کے اندر ظاہر ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کالج میں گرون اپ ہوتے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر تو میچور ہو چکے ہوتے ہیں. ایسا ہی مجھے بتائیے کہ اگر کوئی کتاب آ جائے، بایولوجی کی ہو، زولوجی کی ہو، باٹنی کی ہو، اکنامکس کی ہو، کیمسٹری کی ہو، فزکس کی ہو، ٹیکسیشن کی ہو، یہ نیم اٹ، کوئی بھی کتاب، اور وہ کتاب مشکل ہو، تو اس کو آسان کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ پبلشر کے پاس آپ لکھ دیجیے کہیں کے ساتھ یہ مشکل کتاب اس کو آسان کر دیں، تو پبلشر نے وعدہ کر لیا کہ ہاں جو ریوائزڈ ایڈیشن آئے گا، جو نیکسٹ ایڈیشن آئے گا، اس کے اندر ہم مشکلوں کو آسان کر دیں گے. تو ایک طریقہ میں جو ہوتا ہے پھر جو ریوائزڈ ایڈیشن آتا ہے اس کے پریفیس میں لکھا ہوتا ہے کہ پچھلے ایڈیشن کے بارے میں کچھ اسٹوڈنٹس نے ہمیں یہ کہا کہ یہ بہت مشکل، تو ہم نے اس مشکل کو آسان کر دیا. تو آسان کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے. کیا یہ قرآن کے باب میں ممکن ہے؟ ناممکن ہے. اب ایسا نہ ہو اتنا سے کوئی فلم درمیان میں سے کاٹ کر چلا دے اور کہے کہ داؤد علی صاحب نے کہا کہ ریوائز ایڈیشن اور پھر میں 2 سال تک اس کی وضاحتیں دیتا پھر بہت بڑی خیانت ہو، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ تو قرآن کے باب میں ناممکن. تو قرآن کا کوئی ریوائز ایڈیشن آنے والا، اس کی معجزانہ حیثیت ہے، میریکولس ایسپیکٹ ہے، اس کو اعجاز کے طور پر پیش کیا گیا ہے، لہذا اس کو تو اسی طرح سے ہونا چاہیے، وہ اسی طرح سے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو
پبلشر نے اعلان کر دیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو خیال بھی ذہن میں نہ آئے کہ کوئی ریوائزڈ ایڈیشن آئے، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ وہ ہے کہ جس کے لیے مجھے کالج اور یونیورسٹی جانے والے دوستوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہمارے موسیٰ بھائی خود پڑھاتے ہیں، وہ خود اس بات کی تائید کریں گے، اور دوسرے کتنے احباب ہوں گے جن کو میں نہیں جانتا ہوں گا، یونیورسٹی جاتے ہوں گے، پڑھاتے ہوں گے، شعبہ تدریس سے وابستہ ہوں گے، کچھ میرا تعلق بھی رہا۔ اب ظاہر ہے کہ مجالس کی مصروفیت ہے، اس کی وجہ سے ہم اس طرح سے تو نہیں جا سکتے، لیکن کسی زمانے میں بہت جاتے تھے۔ تو اب بتائیے مجھے، جو یونیورسٹی جانے میں ہوتا کیا؟ ایک کتاب، مشکل کتاب، اس مشکل کتاب کو پڑھانے کے لیے یونیورسٹیز میں عام طور پر 2 کلاسز 3 کلاسز ہوتی، وہی کتاب، وہی سبجیکٹ، وہی کتاب پڑھانے کے لیے ایک کلاس ادھر ہو رہی ہے، ایک کلاس ادھر ہو رہی ہے۔ جو اس کلاس کے اندر اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی وہی کتاب، جو اس کلاس میں اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی وہی کتاب، کتاب وہی ہے، پڑھانے والے الگ الگ ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ جو پڑھا رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، ان کا ریئیکشن کچھ اور ہے، یہ جو پڑھ رہے ہیں اور ان کو پڑھا رہے ہیں تو پڑھنے والوں کا ریئیکشن کچھ اور ہے۔ یہ جب اس کلاس سے باہر آتے ہیں تو چہرہ حشاش بشاش، تبسم، مسکراہٹ، کھلکھلا رہے ہیں، ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں، مزاح کر رہے ہیں، خوش، جیسے کوئی بات ہی نہیں کہ مزاح کیا، کتاب تو وہی ہے، مشکل کتاب۔ اچھا، یہاں سے جتنے نکل رہے ہیں چہرے اترے ہوئے، منہ لٹکے ہوئے، چہرے پر 12 بج رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی وہی کتاب ہے، ان کے ہاتھ میں بھی وہی کتاب ہے، وہی کتاب لے کے یہ باہر آ رہے ہیں خوش خوش اور یہ باہر آ رہے ہیں خوش خوش۔ یہ باہر آ رہے ہیں خوش خوش، وہ باہر آ رہے ہیں خوش خوش۔ ان کی ملاقات کہاں پر ہوگی؟ کینٹین میں۔ کینٹین میں ملاقات ہوگی، چائے منگائی، سموسے منگائے، پیٹس منگا لی، اور اس کے بعد پھر اب گفتگو ہو رہی ہے، تم اتنے خوش کیسے ہو؟ کتاب تو بہت مشکل، جو کتاب ہمارے پاس ہے وہی کتاب تمہارے پاس ہے۔ اچھا، کوئی ایک خوش ہو نہیں، سارے خوش، اور ہم یہاں پر سارے خوش، تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ کتاب وہی تمہارے پاس ہے، کتاب وہی ہمارے پاس ہے، مگر تم خوش خوش، ہم خوش خوش، یہ مسئلہ کیا ہے؟ تم اتنے کھلکھلا رہے ہو، ہمارے چہرے لٹکے ہو، فرق کیا ہے؟ فرق تم بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب تمہارے پاس یہ اتنی مشکل کتاب ہے، تم خوش کیسے ہو؟ کتاب تو مشکل ہے مگر جو پڑھانے والا ہے، جو محلے میں کتاب ہے، جو تدریس کرنے والا ہے، جو استاد ہے، اس نے اس مشکل کو مشکل نہیں رہنے دیا، اس نے اس مشکل کتاب کو آسان کر کے پڑھایا۔ کہا تم بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کیا پوچھتے ہو؟ ہمارا جو پڑھانے والا ہے، ایک تو کتاب مشکل، پھر اس کے بعد پڑھانے والا اس سے زیادہ مشکل، کئی مرتبہ تو صفحات کو دیکھتا رہتا ہے اور انتظار ہم کو کرنا پڑتا ہے کہ کبھی کچھ بولے گا، پھر اس کے بعد ہماری طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خود ڈھونڈ رہا ہوں کوئی ایسا کہ جو مل جائے تو میں ہلاکت سے بچ جاؤں۔ ڈنڈے کے زور پر بھی کتاب آسان کی جا رہی ہے، یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر اس طریقے سے ڈرا کر، دھمکا کر، کبھی جلا کر، اگر اس طریقے سے کسی کو قابو میں کرنا ہے تو نہ کتاب آسان تھی نہ کتاب آسان ہوگی۔ مگر اس سے پوچھو کہ جس کے لیے رسول کہہ کر گئے تھے کہ علی مع القرآن والقرآن اب دیکھیے برادران عزیز، مگر علی کی تو ہم بات کیا کریں گے جب پیغمبر اکرم کے مقابلے پر کہا جا رہا ہے حسبنا کتاب اللہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جب میں نے قرآن مجید کو کھول کر دیکھا، پھر کہتا ہوں طالب علم کی حیثیت سے 2 مقامات پر خود پروردگار نے یہی لفظ استعمال کیا، یہی یسرنا۔ میں حیران ہوں کہ اس کو لے لیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ مسلمانوں کی بہت پرانی عادت ہے
کہ جہاں پروردگار عالم کہتا ہے سب کو لو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہم کو سوٹ کرے گا وہ لے گا، ہم کو سوٹ نہیں کرے گا اس کو نہیں لیں گے۔ اب آپ دیکھیے برادر عزیز، اگر جو سوٹ کرے گا اس کو لیں گے اور جو سوٹ نہیں کرے گا اس کو لیں گے تو پھر اس چکر میں سوٹ پورا تو نہیں ہو سکے گا، بہت توجہ دیجیے گا، پھر سوٹ پورا تو نہیں ہو سکے گا، تو سیدھی سی بات ناقص سوٹ ہے تو وہ تن ڈھکنے کے بھی کام نہیں آ سکتا۔ اور فرمائیے گا ہوا یہ کہ سورہ مریم 19واں سورہ اس کے افتتاح پر یہی ہے کہ حوالہ دوسرا بھی حامد دخان میں دیکھ لیجیے، آپ کو ملے گا کہ پروردگار عالم نے کوئی لفظ استعمال کیا، وہاں کیا تھا لقد یسرنا، ساری بحث کسی پر ہم نے آسان کر دیا۔ ہم نے خدا سے پوچھا مالک بتا دیجیے کس کے ذریعے سے آسان کر دیا، تو خدا فرماتا ہے انما یسرنا وہ بلسانک، اے حبیب یہ آپ کی زبان کا صدقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم نے اس کو آسان کیا۔ اب آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ اس کے بعد وہ مضمونہ کتاب اللہ کہاں گیا، وہ کہاں چلا گیا؟ کیا قرآن کا مقصود یہ تھا لقد یسرنا القرآن کہ ہم نے آسان کر دیا، کس کے ذریعے سے آسان کر دیا؟ ارے جس کے اوپر آسان کر دیا، ورنہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کالج یونیورسٹیز کے اندر کہ اسٹوڈنٹس کتاب ہاتھ میں لے کر استاد کو یہ کہیں کہ بائے بائے ٹاٹا گڈ بائے، کیوں؟ ہمارے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ تو جو اسکول کی مینجمنٹ ہے وہ مار کے باہر نکالے گی، کالج کی مینجمنٹ ریسٹریکیٹ کر دے گی، وہ کہے گی کہ یہاں پر ہم نے طالب علموں کو داخلہ دیا تھا، بدتمیزوں کو داخلہ نہیں دیا۔ انصاف سے مجھے بتائیے کہ جب بایولوجی کی کتاب استاد کے بغیر کافی نہیں ہے، کیمسٹری کی کتاب استاد کے بغیر کافی نہیں ہے، فزکس کی کتاب استاد کے بغیر کافی نہیں ہے، تو خدا کی کتاب خدا کے بھیجے ہوئے استاد کے بغیر کیسے کافی ہوگی؟ قاری قرآن، ایک ہے حافظ قرآن اور ایک ہے وارث قرآن۔ کیا فرق؟ پیغمبر اکرم کے بعد یہ کتاب کس کے حوالے کی ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر قرآن کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا اپنے ان بندوں کو کہ جنہیں ہم نے چن لیا۔ ہر ایک کو وارث نہیں بنایا، اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے ان بندوں کو وارث بنایا۔ میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں کیا فرق ہے؟ ایک ہے قاری قرآن، ایک ہے حافظ قرآن اور ایک ہے وارث قرآن۔ فرق تو قاری قرآن ہوتا ہے اس کی زبان پر قرآن ہوتا ہے، جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کے دماغ میں قرآن ہوتا ہے۔ یاد رکھیے قاری قرآن اس کی زبان پر قرآن ہوتا ہے، حافظ قرآن اس کے دماغ میں قرآن ہوتا ہے، اور جو وارث قرآن ہے اس کے خون میں قرآن ہوتا ہے۔ یہ عملی طور پر اس طرح سے سامنے آیا کہ جب حسین کے گلے پر خنجر چلا اور خون ریزار کربلا میں جذب ہونے لگا، تو آیہ قرآنی بن کر مجسم ہو گیا۔ وہ کون سی آیت تھی؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا كَأَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، یعنی قریب ظالم جان دیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے وارث قرآن، جس کی کٹی ہوئی رگوں سے بہتا ہوا خون بھی ریزار کربلا پر آیت بن کر نقش ہوا۔ جس ریزار کربلا پر حسین کی خون اس طرح سے جذب ہوا ہو، کیا وہ خاک کھا کے شفا نہیں بنے گی؟ نہ وہ خاک کھا کے شفا بنے گی۔ برادر عزیز، بس اس منزل پر میں سے زیادہ کیا کہ حسین ابن علی جب رخصت آخر کے بعد میدان جنگ میں جانے لگے اور جانتے ہیں کہ راہوار نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور امام نے راہوار کے کانوں سے اپنے لبوں کو قریب کر دیا جملہ کر
اے ذوالجناح یہ آخری زمین، اے ذوالجناح یہ آخری زمین۔ ذوالجناح اپنی زبانی سے متوجہ کرنا چاہتا ہے، اشارہ کیا، امام نے دیکھا کہ ذوالجناح کے پچھلے پیروں سے وہ بچی نکلی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ ڈالو۔ صبح سے جو گیا پھر وہ پلٹ کر واپس نہ آیا، اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ ڈالو۔ حسین ابن علی نے اپنی بچی کی یہ فریاد سنی ذوالجناح سے زمین کربلا، سکینہ کو گود میں لے کر کہتے ہیں داعینی سکینہ لعلی آتی، سکینہ مجھے جانے دے شاید میں تیرے لیے پانی لا سکتا۔ اور اب جو سکینہ نے جواب دیا ہے نا وہ بہت عجیب ہے۔ سکینہ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے بابا میں پانی کا نام بھی نہیں لیا، میرے چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے، نہ چچا آئے نہ پانی آیا، بابا پانی کا نام بھی نہیں لیا، بس آپ مت جائیے۔ حسین کہتے ہیں سکینہ تو سینے پر سونے کی عادی ہے اور تجھے باپ کا سینہ نصیب نہیں ہوا، کچھ دیر کے لیے میں یہ ریزار کربلا میں لیٹ جاؤں، تو اپنا رخسار میرے سینے پر رکھ دے، شاید تجھے کچھ سکون آ جائے۔ یہ چند لمحوں کی داستان ہے۔ حسین لیٹے، سکینہ نے اپنا رخسار سینے پر رکھا، بچی کی آنکھ لگی کھلی اور اب کہتی ہے بچی کہ بابا ذرا مجھے اپنی گود سے اتار دیا۔ حسین نے اپنی آگوں سے سکینہ کو اتار دیا اور اب سکینہ کہتی ہے جائیے بابا خدا حافظ۔ حسین حیرت کے ساتھ پوچھتے ہیں سکینہ کچھ دیر پہلے مجھے روک رہی ہے اور اب کہہ رہی ہے خدا حافظ کا کہ ہاں بابا اب میں آپ کو نہیں روک سکتا۔ ابھی خواب میں نے اپنی دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا، وہ کہہ رہی کہ سکینہ میرے حسین کا راستہ نہ رو، وہ وقت آ گیا کہ جس کے لیے میں نے چکیاں پیس کرتا ہے۔ جائیے بابا خدا حافظ، جائیے بابا خدا حافظ۔ حسین ذوالجناح پر پھر سوار ہوئے اور اب جب میدان میں جاتے ہیں تو اس طرح سے حملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان علی اکبر مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی عباس مارا گیا۔ یہاں تک کہ فرات کے کنارے پہنچے، رکابوں میں پیر ڈال کر بلند ہوئے اور عباس کے لاشے کو مخاطب کر کے کہنے لگے اے عباس تم نے بھائی کی جنگ دیکھی؟ جب تم میدان میں لڑ رہے تھے میں مرحبا کہہ رہا تھا کہ بھائی کو مرحبا نہیں کہو گے؟ عباس کے لاشے سے کوئی جواب نہ آیا مگر خیمے کے پاس سے زینب کبریٰ پکاری مرحبا یا اپنا رسول اللہ، اے فرزند رسول کوئی اور مرحبا کہنے والا نہ ہو، تو آپ کی ماں جائی تو ہے، آپ کی بہن زینب تو ہے، میں مرحبا کہنے کے لیے یہاں پر موجود ہوں۔ اور اب فضا میں آواز گونجی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں۔ حسین نے تلوار نیام میں رکھی، تلواروں سے حملہ ہوا، نیزوں سے حملہ ہوا، جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے انہوں نے پتھر مارے، میرا امام زخمی تھا اور زخمی ہوتا چلا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ ذوالجناح سے زین سے زمین پر آیا اور زمانے کے امام کی فریاد ہمارے سامنے ہے کہ میرا سلام ہو اس پر کہ جو جب کربلا کی زمین پر آیا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، پورا جسم حسین تیروں پر معلق ہو چکا تھا۔ بعض مقاتل کے مطابق حسین نے اپنے ہاتھوں سے زور لگایا، سینے میں موجود تیر کش سے باہر نکلے اور اب حسین نے سجدے میں سر رکھ دیا اور ایک مناجات کہ الہی قد وفیت بعہدی فاوف بعہدک، اے پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ حسین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ علامہ سید علی نقوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو باپ کی میراث تھی جو بیٹے تک آئی، باپ کو بھی سجدے کی حالت میں ضربت لگی اور حسین کا سر بھی سجدے میں کاٹا گیا، مگر باپ کو سجدے سے سر اٹھانے کا موقع تو ملا، حسین نے تو بس سجدے میں سر رکھ دیا۔ اب اس کے بعد حسین نہیں اٹھاتے، وہ آواز گونجی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، فرات کا پانی اچھلنے لگا، سورج کو گہن لگا اور خیموں میں زلزلے کے آثار محسوس کرتے ہوئے زینب کبریٰ بیمار بھتیجے کو بیدار کر کے کہتی ہے اے بیٹا سید سجاد سنو یہ کیسی آوازیں ہیں۔ سجاد کمر کو تھامے ہوئے خیمے کے پردے کو الٹتے ہیں
اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. زینب کبریٰ کہتی ہیں اے بیٹا سجاد میرا ماجایا زمین پر کہیں پڑا ہوگا, یہ آسمان کی طرف کسے دیکھ رہا ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں بھوپی اماں ابھی ابھی بابا کا سر کاٹ کر نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول. جناب سیدہ کے رومال میں جلاتا بانیان مجلس حاضرین مجلس کی دعاؤں کو قبول فرما. اے پروردگار بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے شفا عطا فرما. پوری دنیا سے کورونا کی اس وبا کا خاتمہ فرما. بے روزگاروں کو اس کے حلال عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اولاد کو بہترین رشتے عطا فرما. مالک جن گھروں میں ناچاکی ہے, ناراضی ہے, علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرما. مالک وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما. وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما. تمام علماء کرام مراج نظام مقام معظم رہبری انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے عوام و ہمسائے میں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت